نومولود بچے کے کان میں اذان دینا کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس بارے میں آئیے چند احادیث کی کتب سے میں آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور پوری امت کا اس پر عمل بھی ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر حدیث کی کتاب سنن الترمذی ہے، اس میں حدیث نمبر 1514 ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان پڑھی۔ اس وقت جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ اذان حضور نے بالصلاۃ نماز والی اذان پڑھی، یعنی جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اذان پڑھی۔ اور حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں والعمل علیہ، اور پوری امت کا اس حدیث پر عمل بھی ہے۔ اسی طرح حدیث کی ایک اور کتاب سنن ابی داؤد شریف، اس میں حدیث کا نمبر ہے 5105، اس میں بھی سیم یہی روایت موجود ہے۔ اور سنن ابی داؤد شریف کی ایک شرح ہے عون المعبود، اس کے اندر اس روایت کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کہ فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سُنَّةِ الْأَذَانِ، کہ یہ حدیث اذان کے سنت ہونے پر دلالت کرتی ہے، فی اذن المولودی، بچے کے کانوں میں اذان دینے کے حوالے سے، یعنی بچے کے کانوں میں اذان دینا یہ سنت مبارکہ ہے، اور یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی شرح میں آگے لکھا ہے وفی شرح السنہ، کہ شرح السنہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رویہ ان عمر بن عبد العزیز، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان یؤذن فی الیمنی ویقیم فی الیسری، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا تھا تو آپ اس کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھا کرتے تھے اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھا کرتے تھے، اور اسی بات کو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمان نے مرقات کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث کی ایک اور کتاب امام طبرانی کی اوسط، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 9250۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں فلما ودعتہ، جب میں نے اپنے بیٹے کو جنم دے لیا تو اتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، فاذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے بیٹے کے دائیں کان کے اندر اذان پڑھی اور بائیں کان کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اقامت پڑھی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اوسط کے اندر بیان کیا ہے اور روایت کا نمبر ہے 9250۔ اسی طرح مسند ابی یعلا کے اندر روایت موجود ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث کا نمبر ہے 6780۔ روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ولد لہو، کہ جس کے لیے بیٹا ہو، یعنی جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو، فأذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کے کان کے اندر، سیدھے کان کے اندر اذان پڑھے اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھے۔ فرمایا اگر وہ اس طرح کرے گا اس کا بیٹا الصبیان، یہ ایک مرض ہوتا ہے، فرمایا یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ ان تمام روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور پوری امت کا اس پر عمل بھی موجود ہے۔ اور پھر طریقہ کیا ہوگا بچے کے کان میں اذان پڑھنے کا؟ تو بچے کے کان میں سیدھے کان کے اندر اذان پڑھی جائے گی اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی جائے گی، اور اسی طرح اذان اور اقامت پڑھی جائے گی جس طرح کہ نماز کے لیے اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، انہی آداب کا خیال رکھا جائے گا۔